سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ مذہبی نفرت پھیلانے والے جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے بھی جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کسی بھی تصویر جیسی مرضی بنا کے تو اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بتائیں گے۔ آج کل کئی تصویریں چل رہی ہیں مگر ایک تصویر کا ذکر کر لیتے ہیں، یہ جی فضل الرحمان صاحب ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں، اور یہ تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ جو جماعت احمدیہ کے سربراہ ہیں ان کے پیچھے یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور کوئی کسی قسم کی بھی ایسی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے، مگر جب میں نے یہ کامنٹس پڑھے، اصل میں جو بات بتانے والی وہ یہی ہے کہ اس طرح کی تصویریں لگا کے تو پھر لوگوں کے کامنٹس چیک کیے جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پھر اپنی گندی زبان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ جو بھی ان کے اندر غلاظت ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ اب آپ سب کے علم میں ہے کہ فضل الرحمان یا اس کی ٹیم جتنی بھی ہے یا جتنے بھی پاکستان کے علماء ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ختم نبوت کا چورن جو ہے ان کا بکنا بند ہو جائے گا، دکانداری بند ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ میری دکانداری بند ہو جائے آج کے دور میں؟ تو یہ جو تصویر ہے اس پہ لوگوں نے مختلف کورس بھی کیے اور وہ بڑے ہی افسوسناک تھے، میں تو وہ دہرانا بھی نہیں چاہتا، لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کے فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ اور ایک طرف یہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف یہ اسلام نے جھوٹ سے منع کیا ہے، ان کا آغاز ہی اسی طرح یہ تصویریں بھی غلط بنا کے تو جھوٹ سے کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کے موجودہ حالات ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی تصویریں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں اور نہایت غلاظت سے بھرے ہوئے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک مذہبی پیشوا کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنی ویسے ہی غیر مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اختلاف اپنی جگہ پہ، مگر جو غلاظت جس غلاظت میں آپ کی تربیت ہوئی ہے ضروری نہیں کہ آپ اس کو آگے شو بھی کریں کہ جناب یہ ہماری تربیت ہمارا ماحول تھا اور اس گندے ماحول میں ہم نے پرورش پائی، اور اس کے بعد آپ وہاں پہ آ کے خود ہی تصویریں اپلوڈ کریں، خود ہی کامنٹس لکھیں۔ تو آج لوگ سمجھ چکے ہیں، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ دو نمبری کے ساتھ جس طرح ملک کے حالات آپ نے کر دیے ہوئے، اور ہر جگہ پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو احمدی ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، کوئی تحقیقات نہیں ہوتی، کوئی کسی کو یہ توفیق نہیں، اور کسی میں اتنی عقل اور شعور بھی نہیں کہ کوئی بندہ تحقیقات کرے کہ کوئی کتاب ہے کسی مذہبی رہنما کی تو وہ پیش کی جائے تو اسے بھی مختلف جگہ سے کاٹ کے ایسے طریقے سے پیش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلایا جائے۔ ایسے خطرناک جو حالات بنے ہوئے ہیں آج کے دور میں، اس سے یہ نہیں کہ عام معاشرے میں جو برائی پھیل رہی ہے وہ تو ہے ہی ہے، آپ اپنی نسلیں بھی تباہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں دنیا کے کتنے ممالک ہیں، دنیا کے کتنے مذہب ہیں، کتنے فرقے ہیں، لیکن اگر سب ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں تو پھر کہیں پہ بھی امن نہیں ہوگا، کہیں پہ بھی سکون نہیں ہوگا۔ اگر کرنی ہے تو اپنی بتائیے کہ آپ میں اچھائی کیا ہے۔ آپ کسی کو آپ نے متاثر کرنا تو برائی اپنی ظاہر کر کے تو متاثر نہیں کر سکتے۔ کوئی نہ کوئی اچھی بات کریں گے تو اگلا بندہ کہے گا یار بلے بلے اس نے بڑی اچھی بات کی۔ یہاں تک احمدیوں کا ہے، بہت لوگ جو ہے وہ کامنٹس کرتے ہیں، میں نے وہاں پہ چیک کیا، لیکن صبر سے کام لیتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم بھی ان کو اسی طرح جواب دینے شروع کر دیں گے تو ان میں اور ہمارے اندر فرق کیا رہ جائے گا۔ اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی مذہبی پیشوا کے بارے میں ایسی بات کریں اور لوگ صبر سے کام لیں اور بڑے تحمل سے کام لیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا، اسے کہیں تو ایک جہاد ہی ہے کہ اپنے آپ پہ قابو ڈالنا اور خود آپ کو اپنے اس گناہ سے بچانا جو ان کے اوپر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
ناظرین، میں کل ایک صحافی ہیں، ان کا ایک ان کی پروگرام دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے جرنیلوں کو، ججوں کو، ملا کو، انہوں نے اداروں کو، انہوں نے سب کو کہا کہ یہ جتنے ظالم ہیں، اور انہوں نے جتنا اسلام کو، ان کا مفہوم یہ تھا کہ اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا، اور جتنا انہوں نے اسلام کے لیے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جتنی بدنامی کا یہ باعث بنے، پاکستان کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں بنا۔ آپ دیکھ لیں، یہ فتنے جو ہیں اگر بنگلہ دیش تک پہنچتے ہیں تو پاکستان سے پہنچتے ہیں، اگر یہ فتنہ انڈیا میں پہنچتا ہے تو پاکستان سے پہنچتا ہے، اگر انڈونیشیا میں پہنچتا ہے تو یہ فتنہ وہیں یہیں سے پہنچتا ہے۔ ان لوگوں کو کوئی علم نہیں۔ سعودی عرب میں بھی کوشش کی گئی کہ اس طرح کا فتنہ پلایا جائے، مگر ان لوگوں نے اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں لی، اور انہوں نے کوئی پابندی نہیں کسی کے اوپر لگائی۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر کئی دفعہ ایسے پروگرام بھی کیے کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ سعودی عرب آئے، حج کرے، عمرہ کرے، کوئی کسی کو پرابلم، لیکن یہاں سے فتنہ وہاں پہ جو بھی جاتا ہے، احمدیوں کے متعلق تو آپ فتنہ پہنچا سکتے ہیں وہاں پہ جو ہزاروں مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں؟ ان کی بھی تو تربیت اسی معاشرے میں ہوئی نا، وہ بھی تو عمرے کے ویزے لے کے گئے وہاں پہ، وہ بھی تو حج کے ویزے لے کے، ابھی یہ حج آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ غیر قانونی طور پہ حج کرنے والے کتنے وہاں پہ، اور ان میں بڑی تعداد جو ہوگی آپ کو پاکستانیوں کی نظر آئے گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور وہ 2 نمبر طریقے کے ساتھ کوشش کرے گی کسی نہ کسی طرح اب کرنا حج، اور وہ بھی طریقہ واردات 2 نمبر ڈال۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا یہ لوگ مذہب کو سمجھ چکے ہیں، اور اس سے بہتر آپ نہ جائیں۔ اگر جائیں، حج بھی کریں، تو چوری جا کے کرے تو وہ تو ہوگا گناہ، اگر نہیں جائیں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ کیونکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بالکل ہم نے ایسے بنا دیا ہوا ہے کہ نہ ہم اسلامی تعلیمات کو سمجھ سکے، اور جہاں تک نماز کی آپ بات ہے، یہ جو تصویریں چل رہی ہے، میں لگاؤں گا اوپر بورڈ کے اوپر بھی، ان کو کہوں گا سٹاف کو، تو یہ تصویریں جا رہی ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بھی فضل الرحمان کے ساتھی ہیں وہ فوری طور پہ کامنٹس لکھیں گے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے لیے احمدی بھی لکھیں گے، اور آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا۔ مگر اس چیز کا آپ نے کوئی پتہ ہے، پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو، کسی جگہ بھی ہو، آپ جھوٹے اشتہار دیتے رہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے بھائی ہمارے ساتھ بات چیت ہونے والی ہے، یہاں انگلینڈ میں بھی اس طرح کے اشتہار چلتے ہیں، لیکن احمدی جو ہے وہ کسی بھی ایسے کام میں ملوث آپ کو نظر نہیں آتے۔ نہ وہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے کبھی انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کبھی انہوں نے یورپ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور اسی طرح آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ بھی جو سمجھدار ہیں، جذباتی لوگ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ہر فرقے میں ہوتے ہیں، لیکن جو سمجھدار اور عقل رکھنے والے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو جوابات دیتے ہیں، اور اس میں جذباتی نہیں ہوتے۔ اسے میں بتاتا ہوں فرق کیا پڑتا ہے۔ پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ دوسرے لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور یہ بڑے تحمل کے ساتھ ان کو جوابات دے رہے ہیں، وہ پھر ایک دعوت جو بھی تبلیغ کا طریقہ ہے وہ بھی میرا حال اس میں فائدہ ہو جاتا ہے، اور جس عقل رکھنے والے ہیں وہ فوری طور پر رابطہ بھی کرتے ہوں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آج کے دور میں جس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کامیابی بارہ ان کو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وجہ اس کی بتا دیتا ہوں، کیونکہ جہالت ہے۔ معاشرہ جو ہے جہاں لوگوں سے بھرا پڑا ہو، خود تو ان کے پاس عقل شعور اتنا دیا ہی نہیں کہ وہ تحقیقات کر سکے، اتنی سمجھ پڑھائی لکھائی تو ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے کہ وہ خود بھی جا کے چیک کرے کہ کیا جناب سچ کیا ہے، حق کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے پاکستان پہ آج بھی دیکھ رہے جو دنیا میں پاکستان کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، جس طرح کے حالات ہے وہاں پہ اسلامی طریقے سے بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے آرڈیننس، ایسی پابندیاں لگائی ہوئی پاکستان میں، اور اس کا فائدہ اٹھا کے
یہ لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ فساد کھڑا کرتے رہتے ہیں۔ بھائی جی یہ افسوسناک واقعات ہیں۔ ان تصویروں کو جو لوگ کامرس کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جعلی تصویریں ہوتی ہیں۔ اس طرح کی بے شمار تصویریں یہ علماء جو ہیں ان کا، اچھا یہ بھی باقاعدہ علماء کا ایک آپ کہہ سکتے ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، وہ یہ اپنی طرح سے کار ثواب میں حصہ لیتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے بتایا شعور رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو سمجھ چکے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لے جڑے۔